السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ محترم حضرات، آج ہمارا عنوان ہے اوزون لیئر اور انسان کے لیے حفاظتی تدابیر۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد تمام مادی اشیاء میں اس کے خواص کو اللہ نے مقدر فرما دیا۔ تمام خصوصیات اللہ نے مادے میں ودیت کرنے کے بعد میں حکم دے دیا کہ چل پڑو، قدرا فہدا، اللہ نے مقدر کر دیا، طے کر دیا اور کہا چلو، اور ساری کائنات کے تمام قوانین، نوامیس فطرت و قوانین قدرت اپنے اپنے اصولوں کے مطابق چل پڑے۔ آج ہم جس عنوان پر خطاب کرنے والے ہیں وہ ہے سورج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ تارہ نہیں ہے، سورج بس سورج ہے، لیکن سورج ایک تارہ ہے جس کی روشنی کی وجہ سے ہم کو دن معلوم پڑتا ہے، رات نہیں معلوم پڑتی ہے۔ تمام تارے دن رات میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن سورج وہ تارہ ہے جو دن میں دکھائی دیتا ہے، اور دن بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی شعاعیں جو ہیں یہی تو دن ہے۔ یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ زمین 10 لاکھ زمینیں جو ہیں اس میں سما جائیں، اس قدر عظیم الشان اور اس قدر بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں اس میں فٹ ہو جائیں، اور یہ اپنے ارد گرد سیاری نظام کے 9 سیاروں کو لے کر گردش کر رہا ہے۔ یہ اپنے محور پر خود گردش کرتا ہے، یعنی خود گھومتا ہے کہکشاؤں کے اندر میں، اور خود اپنے محور پر گردش کرتا ہے۔ اور محور پر جب یہ گردش کرتا ہے اپنے محور پر، تو اس کے ارد گرد تمام 9 سیارے بھی گردش کرتے ہیں، زمین بھی گردش کرتی ہے، اور زمین کا چاند بھی زمین کے ارد گرد گردش کرتا ہے۔ تمام سیارے گردش کرتے ہیں، سورج خود گردش کرتا ہے، اور یہ خود گیلیکسی کے اندر میں، کہکشاں کے اندر میں گردش کرتا ہے، اور کہکشاں کے تمام تارے اور تمام سیارے یہ سب کے سب گردش کرتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں کہ کائنات کے تمام سیارے، تمام تارے اپنے اپنے آسمان میں گردش کرتے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ساری کائنات میں حرکت پذیری ہے، تمام کائنات متحرک ہے۔ یہ سورج جو ہے اس قدر عظیم الشان ہے کہ کروڑوں سال سے یہ روشن ہے، اور اس کی روشنی قرآن عظیم کے مطابق اس کی خود کی روشنی ہے۔ قرآن عظیم میں جہاں جہاں اللہ نے روشنی کا ذکر کیا ہے، تو قرآن عظیم میں اللہ نے سورج کی روشنی کے لیے لفظ ضیاء کا استعمال فرمایا ہے، اور چاند کے لیے اللہ نے نور کا استعمال فرمایا ہے۔ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے لغت کے اعتبار سے جو خود روشن ہو، تو آفتاب کی روشنی اس کے اندر خود کی روشنی ہے، اس کی خود کی گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے لفظ ضیاء کا استعمال فرمایا ہے، اور یہ ضیاء کا استعمال جو ہے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی، کہ اللہ نے تمام انسانوں کو یہ خبر دی ہے کہ دیکھو اس کائنات اور اس سورج اور سیاری نظام اور کہکشاؤں کے خالق خود ہم ہیں۔ اللہ نے سورج کے لیے لفظ ضیاء کا استعمال فرمایا، اور یہ استعمال بتا رہا ہے کہ اللہ نے خود اسے پیدا فرمایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی روشنی اپنی خود کی روشنی ہے۔ اور چاند کے لیے اللہ نے نور استعمال فرمایا۔ نور وہ روشنی ہوتی ہے جو کسی روشنی کے پر جب کسی شے پر کوئی روشنی پڑتی ہے تو وہ چیز روشن ہو جاتی ہے۔ تو چاند جو ہے روشن کیوں ہے؟ آفتاب چھپ جاتا ہے ہماری نظروں سے، لیکن آفتاب کی شعاعیں جو ہیں
چاند پر پڑتی ہیں، اور چاند رات میں نکلتا ہے وہ ہم کو روشن دکھائی دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاند خود روشن ہے، چاند خود روشن نہیں بلکہ آفتاب اور سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ تو یہ سورج جو ہے یہ ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس کا مجموعہ ہے۔ اصل میں ہائیڈروجن گیس جو ہے اور ہیلیم گیس دونوں کا تال میل ہے۔ یہ ان دونوں گیس کا تال میل اور ریئیکشن جو ہے اس کے اندر میں حرارت پیدا کرتا ہے، ٹیمپریچر پیدا کرتا ہے اور درجہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ اس قدر حرارت پیدا ہوتی ہے جو کروڑوں سال سے چل رہا ہے، یہ جل رہا ہے آفتاب، اور 5 کروڑ سال تک سائنٹسٹوں کا یہ کہنا ہے یہ جلتا رہے گا۔ شاید اگر یہ تخمینہ یہ صحیح ہو تو قیامت جب اللہ تعالیٰ تبھی اللہ تعالیٰ لائے گا، یا پھر خود اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ انسان کا قیاس ہے، اس کے قیاس کے مطابق آئے گی یا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ آفتاب کی شعاعیں جو ہیں زمین پر آتی ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ متحرک اور بیدار ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آفتاب کی شعاعیں نہ ہو تو زندگی مردہ ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ آفتاب کی شعاعیں جو ہیں یہ منبع ضیاء ہے، یہ منبع حیات ہے، یہ منبع روشنی ہے۔ یہ روشنی یہاں تک پہنچتی ہے تو ہماری نباتات میں نمو پیدا ہوتا ہے، اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی، اس کی انسان کے وجود کی بقا اسی آفتاب کی شعاؤں پر معلق اور موصوف ہے۔ اگر یہ آفتاب کی روشنی ختم ہو جائے یا اللہ آفتاب کو زائل کر دے اور ختم کر دے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ زندگی ہماری کہکشاں اور ہماری کہکشاں کے اندر میں کرۂ ارض میں جو رنگ و بو ہے اور جو حیات کے جو اثرات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو جب سورج کے بطن میں ایکسپلوژن ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ آفتاب کی روشنی پیدا ہوتی ہے بلکہ خطرناک اور مضر قسم کی شعاعیں پیدا ہوتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریز پیدا ہوتی ہیں، بخارات نکلتے ہیں، روشنی نکلتی ہے اور بھاپ نکلتی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں یہ سفر کرتے ہوئے کرۂ زمین تک آتی ہیں۔ اگر اللہ نے زمین کے کرۂ ارض یعنی زمین کے اوپر ایک خول نہ پیدا کر دیا ہوتا ایٹماسفیئر کا تو ہماری زندگی جو ہے اس پر محال ہو جاتی۔ ہماری زندگی کی بقا اللہ کے اس نظم اور اس ضبط پر موقوف ہے جو اللہ نے ایٹماسفیئر کے نام پر جو ہے پیدا فرما دیا ہے۔ یہ شعاعیں جو ہیں آتی ہیں اور اسی میں الٹرا وائلٹ ریز بھی ہوتی ہیں اور بے پناہ کاسمک ریز ہوتی ہیں جو انتہائی ہلاکت خیز ہوتی ہیں۔ 5 یا 6 قسم کی لیئرز ہوتے ہیں ایٹماسفیئر کے اندر میں جو ہماری زمین پر آفتاب کی روشنی کو چھانتے ہیں، فلٹریشن کا کام کرتے ہیں۔ ہماری زمین سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے سب سے پہلی پرت ہے ٹروپوسفیئر۔ ٹروپوسفیئر سے لگ کر کے اوزون لیئر ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹریٹوسفیئر ہوتا ہے، پھر میزوسفیئر ہوتا ہے، پھر آئنوسفیئر ہوتا ہے، پھر ایکزوسفیئر ہوتا ہے۔ یہ 5 یا 6 قسم کی لیئرز ہوتی ہیں۔ ان لیئرز سے گزرتی ہوئی آفتاب کی شعاعیں آتی ہیں جب ہماری زمین سے لگ کر کے ٹروپوسفیئر میں کے اوپر جو اوزون لیئر ہوتی ہے جو 10 کلومیٹر کے فاصلے سے شروع ہوتی ہے اور 50 یا 55 کلومیٹر کے فاصلے تک یہ اوزون لیئر پائی جاتی ہے۔ اس اوزون لیئر سے جب یہ آفتاب کی شعاعیں گزرتی ہیں تو یہ کاسمک ریز جو گزرتی ہیں، کاسمک ریز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، جب یہ گزرتی ہیں تو اوزون لیئر جو ہے ایک حفاظتی آورن ہوتا ہے، ایک حفاظتی برزخ پردہ ہوتا ہے۔ یہ اوزون لیئر جو ہے آفتاب سے نکلنے والی مہلک اور خطرناک شعاعوں کو جذب کر لیتا ہے یا تو روک لیتا ہے۔ جو اوزون لیئر جو ہے ان شعاعوں کی ہلاکت کو روک لیتی ہے، واپس کر دیتی ہے اور دائیں بائیں موڑ دیتی ہے اور خلا میں وہ شعاعیں گم ہو جاتی ہیں یا آتی ہیں تو ان کو جذب کر لیتی ہے۔ یہ گیس جو ہے اوزون لیئر ان کاسمک ریز کو اور ان الٹرا وائلٹ ریز کو جذب کر لیتی ہے اور جذب کرنے کے بعد میں زائل کر دیتی ہے۔ ہاں تھوڑی بہت الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں
کراس کر کے آ سکتی ہیں اور آتی رہتی ہیں، اور وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے وہ اتنی مہلک نہیں ہوتی، اتنی ہلاکت خیز نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے اوزون لیئر کو پیدا نہ کیا ہوتا تو انسانی زندگی ہماری کرۂ ارض پر، زمین پر محال ہو جاتی۔ سب سے پہلی بار 1970 میں یہ محسوس کیا گیا کہ انٹارکٹیکا جو ہے، برفستان جو ہے، وہاں کے گلیشیئر جو ہیں، تو انٹارکٹیکا جو ہے برفستان، وہاں پر جو ہے یہ غلاف جو ہے بہت پتلا ہو گیا ہے، وہاں شگاف پڑ گیا ہے، وہاں ہول پڑ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لیئر ہے، ایک پرت ہے، اور وہاں ایک ہول پڑ گیا ہے۔ ہول سے مراد ہول نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر وہ پرت جو ہے پتلی ہو گئی ہے، اتنی پتلی کہ اس سے الٹرا وائلیٹ ریز جو ہیں کراس کر کے زمین پر انسانی زندگی کو اور نباتاتی حیات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بس یہی مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک ہول پڑ گیا ہے۔ عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں انٹارکٹیکا میں ہول پڑ گیا ہے، آسٹریلیا میں ہول پڑ گیا ہے، اور ایشیا میں ہول پڑ گیا۔ نہیں، ہول نہیں پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر یہ پرت جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے، پتلی پڑ جاتی ہے، اس کی موٹائی جو ہے، تھکنس وہ کم ہو جاتی ہے، تھنس بڑھ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر شگاف پڑ گیا ہے، یہاں پر ہول پڑ گیا ہے۔ تو یہ الٹرا وائلیٹ ریز جو ہے اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسانی زندگی کو برباد کر سکتی ہیں، نباتات کو برباد کر سکتی ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کی زندگی کو اور کرۂ ارض پر کائنات کے اس کھیل کود کو جاری رکھنے کے لیے یہ نظم فرمایا ہے کہ اللہ نے ٹروپوسفیئر میں، ہماری زمین کے سامنے جو سب سے پہلا جو اسفیئر ہوتا ہے، گولا ہوتا ہے ماحول کا، وہ ہے ٹروپوسفیئر، اور ٹروپوسفیئر کی بعد میں ہوتا ہے اوزون لیئر، پھر ہوتا ہے اسٹراتوسفیئر، پھر میزوسفیئر، پھر آئروسفیئر، اور پھر ایگزوسفیئر۔ تو اللہ نے ٹروپوسفیئر میں جو اوزون لیئر ہے اس میں جو نظم پیدا کر دیا ہے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے، کائنات میں نباتات کی بقا کے لیے، حیوانات کے وجود کے لیے، یہ ایک عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا فرما دیا ہے۔ حضرات، یہ الٹرا وائلیٹ ریز کیا ہوتی ہیں، کتنی مہلک ہوتی ہیں، کتنی خطرناک ہوتی ہیں، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الٹرا وائلیٹ ریز جو ہیں اگر کراس کر کے، اگر اللہ نے اوزون لیئر کو پیدا نہ کیا ہوتا اور اللہ نے اوزون لیئر میں یہ نظم نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہماری تمام نباتات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہوتی۔ اللہ نے نباتات کے اندر ایک عمل ہے، اسے ہم بولتے ہیں کاربن وسلیشن یا فوٹوسنتھیسس یا کاربن اسیملیشن۔ اس میں دھوپ کی روشنی میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے، پانی کے ذریعے یہ اپنی غذا بناتی ہیں، اور نباتات جو غذا بناتی ہیں وہی پیڑ پودے، پھل پھول، سبزی بن جاتے ہیں، اور اسی نباتات پر حیاتی زندگی جو ہے موقوف ہوتی ہے۔ حیوانات اور انسان انہی نباتات کو کھا کر، انہی پھل پھول فروٹ کو کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ تمام حیوانات جو ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار انہی نباتات پر ہے۔ اگر نباتات نہ ہوں تو حیوانات کیا کھائیں گے؟ حیوانات نہ ہوں تو ہم ان کا گوشت کیسے کھا پائیں گے؟ پوری زندگی کی رنگینیاں اور زندگی کا سرور اور کیف و مستی انہی نباتات پر موقوف ہے۔ اگر آفتاب کی شعاعیں نکل آتی، اوزون لیئر نہ ہوتی اور یہ لیئرز کی یہ شعاعیں جو ہیں براہ راست یہاں پر پڑتی تو یہ نباتات ختم ہو جاتی۔ یہ جو نباتاتی عمل ہوتا، جو اگر ہوتا، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ انسان اور حیوانات کو کیا ہوتا؟ حیوانات کی اکثریت جو ہے بلائنڈ ہو جاتی، اندھی ہو جاتی۔ جی ہاں، تمام جانور بیمار پڑ جاتے، ان کا دفاعی نظام جو ہے متاثر ہوتا، وہ سب کے سب اندھے ہو جاتے اور موت کا لقمہ تر بن جاتے، اور ان کی موت واقع ہونے پر ان کی لاشیں یہاں وہاں پڑی ہوتی اور اس سے بدبو پیدا ہوتی اور آلودگی پیدا ہوتی، اور تمام حیوانات اور گدھ اور چیل وہاں جمع ہو جاتے اور ایک پورا ماحول متاثر ہوتا، اور ہمیں گوشت نہ ملتا۔ گوشت نہ ملنے کی وجہ سے سبزیاں جو ہیں آسمان تک پہنچ، سبزی تو بچتی ہی نہیں،
نباتات ہی ختم ہو جائیں گی تو گوشت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ تو حیوانات کا معاملہ ہوتا. انسانوں کے اندر میں یاد رکھیے آفتاب کی شعاعیں الٹرا وائلیٹ ریز چھوڑ دیجیے, آپ کاسمک ریز چھوڑ دیجیے. آفتاب کی شعاعیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور میرے سامنے جو آفتاب نکلا ہوا ہے, یہ شعاعیں بھی انسان کے لیے خطرناک ہیں. انسان کو بہت تیز لو میں اور بہت تیز دھوپ میں اپنی آنکھوں کو جو ہے محفوظ کرنا چاہیے. صافی کے ذریعے سے, کپڑے کے ذریعے سے, یا کیپ کے ذریعے سے, یا چشمے کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہیے. کیونکہ اگر آفتاب کی شعاعیں یوں بھی پڑیں گی تو ہماری آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں, ہماری بینائی متاثر ہو سکتی ہے. اور سورج کو تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے, سورج کو قطعی نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ سورج کی روشنی جو ہے انسان کی آنکھوں کو ختم کر سکتی ہے, اندھا کر سکتی ہے, بلائنڈ کر سکتی ہے. انسانوں کی آنکھوں کے اندر میں اگر وہ الٹرا وائلیٹ ریز اگر پڑ جائیں ہماری آنکھوں میں, یا بہت دیر تک ہم اگر آفتاب کو دیکھیں اور اپنی عادت بگاڑ لیں تو ہماری آنکھوں میں ہماری جو ریٹنا جو ہے اس میں پروٹین کی مقدار بڑھ جائے گی اور ہم کو موتیا بند ہو جائے گا, کیٹریکٹ ہو جائے گا. اور وہ موتیا بند اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان اندھا ہو سکتا ہے. تو آئی کینسر بھی ہو سکتا ہے, موتیا بند ہو سکتا ہے, انسانوں کو اسکن کینسر ہو سکتا ہے. جی ہاں, انسان کے جسم پر اگر یہ الٹرا وائلیٹ ریز پڑ جائیں جو اوزون لیئر روک لیتی ہے تو انسان کو کینسر ہو جائے گا, اسکن کینسر ہو جائے گا. اور ایک اور نقصان ہوتا ہے, انسان کو پھیپھڑے کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اور اس کا نظام تنفس شوشن کریا جو ہے متاثر ہو جائے گی, یعنی ریسپریشن جو ہے متاثر ہو جائے گا. اس کے علاوہ انسان کا امیون سسٹم جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر انسان کے جسم میں اللہ نے ڈیفنس میکینزم پیدا فرمایا ہے, امیون سسٹم پیدا فرمایا ہے, تو خود اوزون لیئر بھی اللہ کا فضائی امیون سسٹم ہے. اگر جسم کے اندر کا امیون سسٹم ڈیفنس میکینزم تباہ و برباد ہو جائے تو تمام جراثیم جو ہیں حملہ کر دیتے ہیں اور انسان موت کا لقمہ تر بن جاتا ہے. ایسے ہی اگر اللہ فضائی امیون سسٹم کو برباد کر دے یا اوزون لیئر پیدا نہ فرماتا تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو گئی ہوتی. انسانی زندگی, حیوانی زندگی اور نباتاتی زندگی برباد ہو گئی ہوتی. نباتات نہ ہوتی تو حیوانات نہ ہوتے, حیوانات نہ ہوتے تو گوشت نہ ہوتا, گوشت نہ ہوتے تو وحوش کیا کرتے, وہ سب مر جاتے اور انسان بھی بعد میں مر جاتا. تو یہ ڈیفنس میکینزم جو ہے اللہ نے پیدا فرما دیا ہے. انسان کو اسکن کینسر ہوتا ہے اس طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کاسمک ریز اور یہ الٹرا وائلیٹ ریز اگر یہ کراس کر جاتی اور کر رہی تھیں, سن 1970 کے آس پاس یہ بال پڑ گیا تو ڈیفنس کیا گیا, اس کا دفاعی تدابیر اختیار کی گئی تو رکاوٹ آئی ہے. کیا ہوتا اگر, یاد رکھیے نارتھ پول میں, برفستان میں, گلیشیئر کے اندر میں برف جو ہے ان الٹرا وائلیٹ ریز کی تیزی اور شدت اور حدت کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہو جاتی, جو شروع ہو چکی تھی لیکن روک دیا گیا اس کو. اور برف پگھلنے سے, گلیشیئر پگھلنے سے پانی میں تبدیل ہوتی اور پوری دنیا کے ساحلی علاقے جو ہیں اور ساحلی شہر جو ڈوب جاتے. جیسے ہمارا بمبئی شہر ہے, سمندر کے ساحل پر ہے. پورے ہندوستان کے کنارے کنارے جو سمندر میں, جو سمندر کے ساحل پر, جو سی کوسٹ پر جو کوسٹل ایریا ہے, جتنی بھی بلڈنگیں ساری دنیا میں, تمام ممالک میں, پورے یورپ میں, ایشیا میں, ملیشیا میں, یورپ میں, تمام علاقوں میں جہاں جہاں سمندر ہے اور جہاں جہاں ساحل سمندر ہے, وہاں پر جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے, وہ ڈوب جاتے. اگر اللہ تعالیٰ اوزون لیئر کو ختم کر دے اور یہ اوزون لیئر کو کراس کر کے کاسمک ریز نکل آئیں, الٹرا وائلیٹ ریز نکل آئیں, اور پولوشن کے ذریعے اگر ہم اس کو نہ روکیں اور یہ ریز نکل آئیں تو زمین کے تاپمان جو ہے, تاپکرم جو ہے بڑھ جائے گا. اور بڑھنے سے برف جو ہے پگھلے گی. کہاں کی؟ گلیشیئر کی, نارتھ پول کی, انٹارکٹیکا کی. اس سے پانی میں اضافہ ہوگا, سمندر کا لیول بڑھ جائے گا اور تمام دنیا کے ساحلی شہر جو ہیں ڈوب جائیں گے, ایک بڑی بربادی آئے گی.
جبکہ تمام دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے شہر متمدن اور مہذب تمام ثقافتی شہر جو ہیں ساحل سمندر کے حسن و جمال کی بنا پر تو ڈیپینڈ کرتے ہیں. ان کی بقا، ان کا وجود اسی حسن و جمال کی بنا پر ہے جو سمندر کے ساحل پر ہوتا ہے. تدبر کرتے ہیں ان مسائل پر اور ان مسائل اور ان پریشانیوں پر جس کی بنا پر انسان جو ہے اس تباہی سے دوچار ہو رہا تھا سن 1970 کے آس پاس. اور پہلی بار سائنٹسٹوں کی یہ خبر ہوئی کہ ہمارا دفاعی نظام جو ہے اوزون لیئر ڈیفنس میکینزم یعنی فضائی امیون سسٹم متاثر ہو رہا ہے، سن 1970 میں معلوم پڑا. تو خبر یہ لگی، سائنٹسٹوں نے اس بات کی تحقیق کی انویسٹیگیشن کیا کہ انسانوں نے اپنی زندگی کی لطف اندوزی کو بڑھانے کے لیے جو اشیاء اور جو کیمیابی اجزاء جو استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں ان کے پروڈکشن کی بنا پر اور ان کے استعمال کی بنا پر جو ہے یہ اوزون لیئر متاثر ہو رہی ہے. دراصل انسانوں نے اپنے آرام کے لیے جو ڈیپ فریزنگ سسٹم جو قائم کیا ہے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم، ایئر کنڈیشننگ پلانٹ، ڈیپ فریزنگ مشین میکینزم اور فریز سسٹم جو ہے، ڈیوڈرنٹ یعنی جو سینٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہیئر اسپرے جو ہوتا ہے اور شیونگ کریم جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو ہم اسپرے کرتے ہیں کاروں کو اور بلڈنگوں کو جو ہے پینٹ کرنے کے لیے جو ہم اسپرے کرتے ہیں وہ پیسٹی سائڈ، اور زمین کو صاف کرنے کے لیے، بلڈنگوں کو صاف کرنے کے لیے جو ہم کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، کلیننگ جو مٹیریلز ہوتے ہیں وہ، اور فائر آگ بجھانے کے لیے جو میکینزم جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں نے ہمارے ماحول اس سے خاص گیس نکلتی ہے، نائٹروجن گیس نکلتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آسمان میں بلندی پر اٹھتی ہے اور یہ ٹروپوسفیئر میں پہنچ جاتی ہے. اور ٹروپوسفیئر اور یہ کیا کہلاتے ہیں، جو یہ چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں آپ کو، جو انسان جو ہے یہ کلورو فلورو کاربنس ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. یہ اس بانڈ کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے وہاں پر قائم فرمایا ہے. اوزون لیئر میں اللہ نے جو نظم قائم کیا ہے، اوزون گیس جو ہوتی ہے وہ آکسیجن کے 3 ایٹم سے مل جاتی ہے اور یہ اوزون لیئر بن جاتی ہے. یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے. تو اوزون گیس کے ساتھ میں آکسیجن گیس کے 3 ایٹم کا جو تناسب ہے اور یونین جو ہے، اس بانڈ کو، اس بندھن کو جو ہے یہ نائٹروجن گیس ختم کر دیتی ہے. اور یہ ڈیوڈرنٹ اور یہ تمام جو ہم نے باتیں بتائی آپ کو، جن چیزوں کے استعمال سے یہ گیس پیدا ہوتی ہے، نائٹروجن یا کلورین پیدا ہوتی ہے. یہ کلورین جو ہے جو نکلتی ہے، فلورو آئٹم جو ہوتے ہیں، فلورو کاربن جو ہوتے ہیں، یہ جو ہیں کلورین پیدا کرتے ہیں. یہ کلورین جب اوپر پہنچتا ہے، یہ کلورین جو ہے اس بانڈ کو توڑ دیتا ہے. یعنی جو اوزون گیس جو ہوتی ہے، اس اوزون گیس کی آکسیجن گیس کے مولیکولز کو توڑ دیتا ہے. اور جتنے مولیکول ٹوٹتے ہیں اتنا ہی اوزون لیئر کی گیس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر کلورین کی مقدار ہمارے ماحول میں زیادہ ہو گئی، اگر ہم نے اپنی زندگی کی آسائش اور راحتوں کے لیے ان کیمیکلز کا استعمال کرنا بند نہ کیا اور ہماری فضا کے اندر میں کلورین گیس کی مقدار بڑھ گئی، یہ کلورین گیس جو ہے اوزون لیئر میں جا کر کے آکسیجن گیس کو ختم، یعنی اوزون کی O2 گیس کو، آکسیجن گیس کو توڑ دیتی ہے. اور جیسے یہ گیس ٹوٹتی جاتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اوزون لیئر کی مقدار گھٹ جاتی ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ شگاف پڑ گیا ہے اوزون لیئر کے اندر میں. شگاف نہیں پڑتا ہے بلکہ اس کی دباست جو ہے، اس کی تھکنس جو ہے کم پڑ جاتی ہے، وہ پتلی ہو جاتی ہے. اور پتلے ہونے سے اوزون لیئر سے الٹرا وائلیٹ آفتاب کی کاسمک ریز اور الٹرا وائلیٹ ریز کی دخول کو موقع مل جاتا ہے اور وہ انسانی زندگی کو، حیوانی اور نباتاتی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے. جب 1970 میں پہلی بار سائنٹسٹوں کو یہ معلوم پڑا کہ انسانوں کے ذریعے استعمال کرنے والے یہ کیمیکل جو ہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور کاربن مونو آکسائڈ، یہ گیس بھی بڑی مہلک ہے. بلکہ زیادہ تر جو ہے یہ دھواں جو ہم
نکالتے ہیں، اور ہماری فیکٹری سے جو چمنی سے جو دھواں نکلتا ہے، اور کاربن مونوکسائڈ گیس نکلتی ہے، اور گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے پیٹرول جلنے کے بعد میں، اور جو ہم لکڑیاں جلاتے ہیں بلا وجہ اس سے جو دھواں نکلتا ہے، اور کیمیکلز کا استعمال جو زیادہ کر دیا ہے بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں، ان تمام چیزوں نے ہمارے اوزون لیئر کو متاثر کیا ہے، اور اوزون اور آکسیجن گیس کے بانڈ کو متاثر کیا ہے۔ کلورین جو ہے سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے، اور اس طریقے سے وہ بانڈ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب سن 70 میں سائنٹسٹوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بربادی کا عمل شروع ہو چکا ہے، تو مونٹریل کے اندر میں ایک تمام دنیا کے بڑے بڑے نمائندے جمع ہوئے، اور ان سب نے اس بات کو طے کیا کہ ہم تمام ممالک کے لوگ جو ہیں اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم فلورو کاربن کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہائی فلورو کاربن کا استعمال کریں گے، جو مہلک اور خطرناک نہیں ہے، جو اوزون لیئر کو متاثر نہیں کرے گا۔ لہٰذا تمام دنیا کے ممالک نے دستخط کیے، اور اس کو مونٹریل پروٹوکول کہا گیا۔ مونٹریل کے اندر بھی یہ تنظیم بیٹھی تھی، اور وہاں پر یہ پاس ہوا تھا، تمام دنیا کے ممالک نے اس پر دستخط کیے، اور تب سے اسی بنا پر یہ تباہی بربادی کے آثار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو انٹارکٹیکا میں جو برفستان کے جو گلیشیئر کے ماحول میں جہاں پر برف ہے، اور جہاں پر 6 ماہ تک آفتاب نہیں نکلتا ہے، اس علاقے میں شگاف بھرنا شروع ہو چکا ہے، یعنی برف میں جو جنس پیدا ہو گئی تھی، پتلا پن جو آ گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ منجمد ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور حالات اپنے راستے پر آ رہے ہیں۔ اور سن 87 میں تمام ملکوں نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم ان کیمیکل کا استعمال نہ کریں، یعنی فلورو کاربن کا استعمال نہ کریں، بلکہ ہائی فلورو کاربن کا استعمال کریں، جو ہماری اوزون لیئر کے لیے تباہ کن نہیں ہے، مہلک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ تمام تفصیلات نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سب سے اہم بات جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کرۂ ارض پر دنیا میں انسانی زندگی کی بقا کے لیے، انسان کی زندگی کے امکان کے لیے، اور نباتاتی حیات کے لیے، حیواناتی حیات کے لیے، انسانی زندگی کے بقا کے لیے اللہ نے اس کے جسم کے اندر بھی نظم پیدا کر دیا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں بھائی آپ نظر ڈالیں گے، تمام کائنات میں نظم و ضبط ہے، ایک سسٹم ہے، ایک قانونیت ہے، قوانین قدرت ہیں، اور لوامیس فطرت ہیں۔ یہ تمام قوانین جو ہیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ پوری دنیا کے تمام قوانین انسان پر ہی مرکوز ہیں، انسان کے لیے ہی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے۔ کتنے بڑے بڑے نظام ہے متفرقہ، جس میں انسانی کے نظام، کائنات کے نظام، سمندر کے نظام ہیں، آفتاب و مہتاب کے نظام، رات اور دن کے آنے جانے کے نظام، یہ تمام نظام ہے کثیرہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ لہذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اطاعت کریں، اس کے احکام و فرامین پر عمل کریں، اس کے دین کا نفاذ کریں، اور شرک بدعت سے محفوظ رہیں، اور ان تمام کیمیکلز کا استعمال بند کریں۔ اور بحمدہ تعالیٰ تمام دنیا کے ذمہ دار ممالک نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور مونٹریل میں اس پر دستخط ہو چکے ہیں۔ سن 87 میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ساری دنیا کے سائنٹسٹوں کا یہ اعلان ہے کہ 2050 سے لے کر کے 2070 تک یہ زمین کا جو ماحول ہے اور اوزون لیئر ہے، ٹھیک اسی مقام پر آ جائے گی جو سن 1980 کے پہلے تھا۔ 1970 یا 1980 سے پہلے یہ زمین کی جو اوزون لیئر ہے بالکل صحیح تھی، تو سن 2050 سے لے کر کے 2070 تک یہ تمام اوزون لیئر ہے اسی مقام پر آ جائے گی جس مقام پر اس کو ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک بات جو مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے اتنا عظیم الشان نظام قائم کر دیا ہے، اور یہ نظام اور یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ ساری کائنات کا ایک کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور وہ خالق ہے اللہ۔ اور نہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات میں جہاں زندگی ہے، جہاں مادہ ہے، جہاں کائنات کا کوئی وجود ہے،
وہاں پر نظم و ضبط ہے، قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، موزونیت ہے، مطابقت ہے اور مناسبت ہے، اور یہ مطابقت، یہ موزونیت دلیل ہے ایک خالق کائنات کی، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اس کے دین کو عام کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں کو دعوت دین دینا چاہیے، اور اللہ کے دین کو بالکل ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسے وہ نازل کیا گیا تھا، اور شرک بدعت سے محفوظ کرنا چاہیے۔ حضرات، ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام۔